الصلاۃ وأکمل السلام علی عظیم الرجا و عمیم الجود والعطاء سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے کچھ سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ ذکر کی محفلوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو۔ جب ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور جب وہی ذکر الہی میں مصروف لوگ اپنی اس بزم میں مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ تو ذکر اللہ کی جو محفل ہے اس میں اللہ کا ذکر اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے یہ برکت اور افادیت جو ہے بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی قدر، آج ہم انشاءاللہ تعالی اس سلسلہ علم و ادب میں قسم کے بارے میں مسائل جو ہیں وہ ذکر کریں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر قسم کا استعمال کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہی قسم ہو جاتا ہے۔ مال بیچتے وقت لوگ جھوٹی سچی قسمیں کھاتے ہیں اور اس معاملے کے اندر مبالغہ آرائی سے بھی کام لیتے ہیں۔ تو جھوٹی قسم کا وبال کیا ہے، قسم کہاں کھانی چاہیے، کہاں نہیں کھانی چاہیے، اور اس ریلیٹڈ دیگر جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آج کے اس سلسلے میں ہم ذکر کریں گے۔ آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ آج کی گفتگو کو سماعت کریں، کیونکہ یہ بڑے باریکی کے مسائل ہیں اور بے توجہی کے ساتھ سننے کا یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ مسئلہ کچھ بیان کیا گیا ہو اور سمجھنے میں کچھ اور آ جائے۔ توجہ سے سنتے بھی جائیں اور اس کو شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اہم مسئلے سے واقف ہوں، آشنا ہوں۔ قسم جس کو ہم کہتے ہیں، اس قسم کو عربی زبان کے اندر یمین کہتے ہیں۔ یمین دانی طرف کو یعنی سیدھی سائڈ کو کہتے ہیں۔ تو عرب والوں کا رواج تھا کہ قسم کھاتے وقت یا قسم لیتے وقت وہ ایک دوسرے سے دایاں ہاتھ ملاتے تھے، اس لیے قسم کو یمین کہنے لگے۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ یمین یمن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے برکت و قوت۔ چونکہ قسم میں اللہ تبارک و تعالی کا پاکیزہ نام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے اپنے کلام کو، گفتگو کو قوت دیتے ہیں، اس لیے بھی اس کو یمین کہتے ہیں، یعنی کہ برکت و قوت والی گفتگو۔ شریعت مطہرہ میں قسم کا معیار کیا ہے؟ شریعت مطہرہ میں قسم اس عقد یعنی عہد و پیمان کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہے۔ مثلا کسی بندے نے یوں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی قسم، میں کل تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا، تو یہ قسم ہے۔ بنیادی طور پر قسم کی 3 اقسام ہیں، 3 قسمیں ہیں، 3 کیٹاگریاں ہیں جو قسم کھائی جاتی ہے۔ نمبر 1 لغو، نمبر 2 غموس، اور نمبر 3 منعقدہ۔ لغو قسم کی جو کیٹاگری ہے اس کی اب وضاحت غور کے ساتھ سن لیجئے گا۔ لغو یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ معاملے پر اپنے خیال میں غلط فہمی کی وجہ سے صحیح جان کر قسم کھائے اور در حقیقت وہ بات اس کے خلاف یعنی الٹ ہو۔
اب یہ جو بات میں نے ابھی گزارش کی اس پر ایک مثال سماعت کر لیجئے۔ مثلا کسی نے قسم کھائی کہ اللہ تعالی کی قسم زید گھر پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم زید گھر پر نہیں ہے، اور اس کی معلومات میں یہی تھا کہ زید گھر پر نہیں ہے، اور اس نے اپنے گمان میں سچی قسم کھائی، مگر حقیقت یہ تھی کہ زید گھر پر تھا، تو یہ قسم لغو کہلائے گی، اور اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ یہ قسم معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اسی سے یہ تو ایک مثال دی ہے کہ زید گھر پر، اللہ کی قسم زید گھر پہ نہیں ہے، تو یا یہ کہہ دینا کہ اللہ کی قسم وہ گھر پر ہے، اب اس کو علم تھا قطعی طور پہ، یقینی طور پہ، اس لیے اس نے اپنی سوچ میں قسم تو درست کھائی، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ اس کے علم کے خلاف ثابت ہوا، کہ بندے کا کہہ دیا کہ ہے مگر نہیں تھا، اور یا یہ کہہ دیا اللہ کی قسم وہ گھر پر نہیں ہے اور وہ تھا، تو اس نے اپنی سمجھ کے مطابق تو سچ جان کر قسم کھائی، لیکن اس کا علم درست ثابت نہ ہوا، ایسی قسم کو لغو کہتے ہیں، اور ایسی غلط فہمی پر کھائی گئی قسم پر کوئی مواخذہ، کوئی گرفت اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ البتہ قسم ان معاملات میں بھی کھانے سے پہلے اچھی طرح غور کر لینا چاہیے، کسی قسم کا ابہام، شک اور تردد نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری قسم اس کی کیٹیگری قسم کی غموس۔ غموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ معاملے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے۔ لغو میں تھا کہ وہ بندہ گزرے ہوئے یا موجودہ کسی معاملے پر اس کے علم کے مطابق سچ یہی تھا، اور اس نے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم وہ نہیں ہے، حالانکہ وہ تھا۔ جبکہ غموس کیٹیگری مختلف ہو گئی کہ گزرے ہوئے یا موجودہ یعنی ماضی یا حال کے کسی معاملے پر جانتے بوجھتے، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے۔ مثلا کسی نے قسم کھائی اللہ کی قسم زید گھر پر ہے، اور وہ جانتا تھا کہ حقیقت میں زید گھر پر نہیں ہے، تو یہ قسم غموس کہلائے گی، اور قسم کھانے والا سخت گنہگار ہوا۔ ایسی جھوٹی قسم کھانے والے پر توبہ و استغفار فرض ہے، لیکن اس دوسری کیٹیگری پر بھی اس بندے پر کوئی کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ ایک یہ ہے کہ اپنے علم کے مطابق جان کر سچی قسم کھائی لیکن اس کا خلاف ہوا، اس پر گناہ گار نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی، ماضی اور حال سے متعلقہ، تو یہ بندہ جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے گناہ گار ہے، اس پر توبہ و استغفار فرض ہے، لیکن ان دونوں معاملوں کے اندر ایسے شخص پر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اب آگئی جناب تیسری قسم منعقدہ۔ یہ جو قسم منعقدہ ہے یہ ہے کہ آئندہ کے لیے، مستقبل سے ریلیٹڈ ہے، آنے والے وقت سے اس کا تعلق ہے، کہ آئندہ کے لیے قسم کھائی۔ مثلا یوں کہا رب تعالیٰ کی قسم، یا اللہ جل شانہ کی قسم، یا مالک کریم کی قسم، میں کل تمہارے گھر ضرور آؤں گا، مگر دوسرے دن نہ آیا تو قسم ٹوٹ گئی۔ ایسے شخص پہ اب کفارہ لازم ہو گیا، اور بعض صورتوں میں وہ گناہ گار بھی ہوگا۔ یہ تین بڑی بنیادی قسمیں قسم کی ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ قسم کھانے والا کسی گزری ہوئی یا موجودہ بات کے بارے میں قسم کھائے گا تو وہ یا تو سچا ہوگا یا پھر جھوٹا ہوگا۔ اگر سچا ہوگا تو کوئی حرج نہیں، اور اگر جھوٹا ہوگا تو اس نے وہ قسم اپنے خیال کے مطابق اگر سچی کھائی تھی تو اب بھی حرج نہیں، یعنی گناہ بھی نہیں اور کفارہ بھی نہیں۔ ہاں اگر اسے پتا تھا کہ میں اللہ کریم کے پاک نام کی جھوٹی قسم کھا رہا ہوں تو گناہ گار ہوگا مگر کفارہ نہیں ہے۔
اور اگر اس نے آئندہ کے لیے، پچھلی دونوں قسموں کا تعلق ماضی اور حال سے تھا، اور جہاں کفارے کی بات آ رہی اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، اگر اس نے آئندہ کے لیے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی تو اگر وہ قسم پوری کر دیتا ہے تو بہتر، ورنہ کفارہ دینا ہوگا، اور بعض صورتوں میں قسم توڑنے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا۔ وہ وجوہات انشاءاللہ ہم آپ سے ابھی عرض کریں گے۔ یاد رہے کہ جھوٹی قسم کھانے کو معمولی مت سمجھا جائے، یہ تو شرعی مسئلہ، شرعی حکم آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ لفظ کہ وہ گناہ گار ہوگا، اس پر توبہ لازم ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ لفظ بھی کہ گناہ گار ہوگا اور توبہ لازم ہے، اس پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ خیری صلاح ہے، کوئی ایڈی وڈی گل نہیں ہوئی۔ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا عبادت کے اندر، والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 3 کسی جان کو ناحق قتل کرنا، اور نمبر 4 جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ ترتیب دیکھیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا، اور اس کے ساتھ جھوٹی قسم کا ذکر فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ احباب گرامی قدر، کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ متکبرین اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور اسی ضمن میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ابلیس لعین کا قصور یہ تھا کہ مالک فرماتا ابا واستکبرا، کہ ابلیس اکڑا رہا، اس نے تکبر کیا۔ تو جس طرح سب سے پہلے تکبر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ابلیس لعین ہوا، اسی طرح پوری دنیا میں کائنات جب سے بنی ہے، سب سے پہلی جھوٹی قسم کھانے والا بھی ابلیس لعین ہے، جسے ہم عام بولی میں شیطان کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جھوٹی قسم شیطان نے کھائی تھی۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ درگاہ سے مردود قرار پایا، جس کو کہتے ہیں راندہ درگاہ ہونا۔ لہٰذا وہ اس غصے کے اندر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدتنا حوا اور سیدنا آدم علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا تھا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ اور پیو، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب ان کو مکمل رخصت تھی جنت کے اندر، ہر طرح کے کھانے پینے کی، ہر جگہ پر آنے اور جانے کی۔ ایک درخت جس کو عموماً کہتے ہیں شجر ممنوعہ، ایک درخت جو تھا ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا۔ شیطان نے کسی طرح سرکار سیدنا آدم و سیدتنا حوا کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں تمہیں شجر خلد بتا دوں۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا تو شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا بھلائی چاہنے والا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، کو دشمن نہیں ہے۔ جب ابلیس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی تو سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا الکریم علیہ السلام کو یہ خیال گزرا کہ بھلا کوئی اللہ کے پاک اور بلند نام کی بھی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اسی اس کی جھوٹی قسم پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اللہ کے پاکیزہ نام کی کوئی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، ظاہری بات ہے نیک اور پاک گمان پاکوں کے ہی قلب و ذہن میں آیا کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے کچھ کھایا اور پھر کچھ اسی درخت میں سے سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا الکریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا اور انہوں نے بھی کھا لیا۔ اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالی نے 8واں سپارہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 اور 21 میں بیان فرمایا۔ ترجمہ کنز الایمان شریف سے پیش خدمت ہے، بڑے غور کے ساتھ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے۔
پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کے شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھیں، اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان سے قسم کھائی، دونوں کے سامنے ابلیس نے اللہ رب العزت کے نام کی قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، معنی یہ ہے کہ ابلیس ملعون نے جھوٹی قسم کھا کر حضرت سیدنا آدم علیہ نبی الکریم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، اور پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس ہی ہے، اور حضرت آدم علیہ نبی الکریم علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ کوئی اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بول سکتا ہے، اس لیے آپ نے اس کی بات کا اعتبار کیا۔ تو یہ جھوٹی قسم کھانا سب سے پہلے یہ جرم اور یہ گناہ ابلیس لعین نے کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بار بار ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی راہ پر نہ چلو، رحمان جل شانہ کے فرمان پر عمل کرو۔ تو جھوٹی قسم کھانے والا گویا کہ ابلیس کے اس مذموم فعل کو اور عمل کو دہرا رہا ہے، اور یہ تو آپ حدیث سن چکے کہ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر جیسے جیسے جن امور میں بندہ جھوٹی قسمیں کھائے گا، اس معاملے کی نزاکت کو اور اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے احکامات میں اور سزاؤں میں سختی آتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ صحیح مسلم کی حدیث سے سماعت کیجئے، حضور نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے، جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے، اللہ اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا ہے اور اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ تھوڑی سی چیز ہی ہو، یعنی حق جو مارا گیا ہے اب اس کی اماؤنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس کی قسم کی بات ہو رہی ہے، مثلا زمین ہے تو اگر تھوڑی سی ہو، پیسہ ہے تو اگر تھوڑا سا کو 2-4 درہم دینار ہو تب بھی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اگرچہ پیلو کی شاخ ہی ہو۔ یہ پیلو کا جو درخت ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کی شاخ اور جڑ سے مسواک کی جاتی، مشہور ہوتی ہے پیلو کی مسواک۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ ایک پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، جھوٹی قسم کھا کر کسی نے کسی کا حق مارا ہے، وہ چاہے پیلو کی شاخ جتنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس پہ جہنم واجب کر دیتا ہے اور جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ جھوٹی قسم کھا کر لوگوں کے مال ہڑپ کر جانے والوں کے لیے سزا ہے۔ اس پر ایک واقعہ سماعت کیجئے گا۔ یہ جو روایت میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک حضرمی اور ایک کندی، یہ یاد رکھیے کہ ملک کے یمن کا ایک شہر ہے حضر موت، تو وہاں کے رہنے والے کو حضرمی کہتے ہیں، اور کندی سے مراد ہے کہ ایک قبیلہ ہے کندہ، تو اس سے وابستہ شخص کو قبیلے کی نسبت سے کندی کہتے ہیں۔ تو ایک حضرمی اور کندی شخص نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یمن کی ایک زمین کے متعلق اپنا جھگڑا، اپنا معاملہ پیش کیا۔ حضرمی نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری جو زمین ہے وہ اس بندے کے باپ نے چھین لی تھی، اب وہ اس کے قبضے میں ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی گواہی ہے؟ یہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا حضرمی جو تھے، تمہارے پاس کوئی
گواہی ہے اس بات کی کہ یہ جو کندی ہے اس کے باپ نے تمہاری جو جگہ تھی تمہارے باپ سے چھین لی تھی، اس پہ کوئی گواہ ہے؟ اب سنی انہوں نے کیا کہا. انہوں نے عرض کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، لیکن میں اس بندے سے قسم لوں گا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ دے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ میری زمین ہے جو اس کے باپ نے غصب کر لی تھی. یعنی ان وقتوں کے اندر کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک مقدس نام کی اہمیت مومنین کے دلوں میں جاگزی تھی کہ وہ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی باتوں کی طرف نہیں جاتے تھے، کہتے بس اللہ کے مبارک نام کی قسم کھا کے کہہ دے. اور پھر آگے ان کا ایمان ہوتا تھا کہ وہ اپنے نقصان کو نہیں دیکھ پیش نظر رکھتے، بلکہ وہ اللہ کے پاکیزہ نام کو، جس سے حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس لعین کا یہ جو دھوکہ تھا کہ اس نے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی. خیر، جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر یہ قسم کھا دے اللہ تعالیٰ کے نام کی اور کہہ دے کہ اس کے علم میں نہیں ہے کہ اس کے باپ نے میرے باپ کی زمین غصب کی تھی، وہ جو کندی شخص تھا قبیلہ کندہ کا، وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا. جب وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا تو حضور اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال دبائے گا وہ بارگاہ الہی عز و جل میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے. جو بندہ جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال دبائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے ہاتھ پاؤں قیامت والے دن کٹے ہوئے ہوں گے. یہ اس کی علامت ہوگی قیامت کے دن. یہ ارشاد اقدس سننا تھا کہ کندی نے کہہ دیا کہ یا یہ زمین اسی حضرمی کی ہے، حضور یہ زمین میری نہیں ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ ہے اثر اس زبان فیض ترجمان کا کہ دو کلمات میں اس کندی کے دل کا حال بدل گیا اور سچی بات کہہ کر زمین سے لا دعویٰ ہو گیا. جنہوں نے مطالبہ کیا، دعویٰ کیا، آپ ان کا بھی یقین دیکھیں، اور جنہوں نے یہ سن لیا کہ جھوٹی قسم کھانے کا وبال کیا ہے، ان کا خوف خدا بھی دیکھیں کہ انہوں نے فوری طور پر اقرار کر لیا کہ یہ دعوے میں سچا ہے، میرا اس زمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو رشوتوں کے ذریعے، دونس داندلی کے ذریعے، جعلی دستاویزات کے ذریعے، جعلی کاغذات کے ذریعے، ظلماً جبراً انگوٹھے اور دستخط لے لے کر، سفارشوں کے جال بچھا کر جو لوگوں کی دکانوں پر، مکانوں پر، عمارتوں پر، زمینوں پر، جائیدادوں پر، کھیت کھلیانوں اور باغوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں اور قبضے کرتے ہیں، ایسے حضرات کو اللہ کے حضور معافی مانگ لینی چاہیے. یہ زمین یہیں پر رہ جائے گی، پتہ نہیں کسی کو زمین نصیب ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. دن رات ہماری نگاہوں کے سامنے عبرت کے نمونے ہیں. ابھی کراچی کا جو دل خراش واقعہ طیارہ حادثہ کا تھا، تو یہی بات اب خبروں میں آ رہی ہے، موصول ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی شناخت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اس کا قطعاً اپنے مضمون کو اس طرف نہیں موڑ رہا کہ ان کو کسی جرم کی، اللہ بہتر جانتا ہے کسی کے حق میں کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کی عطا سے اس کے پیارے حبیب علیہ السلام بہتر جانتے ہیں. تو یہ کتنے ایسے جہاز کریش ہوئے ہیں کہ جو بیابانوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، سمندروں میں، جن کی لاشیں جل کر گر گئیں اور ان کے نام و نشان تک نہیں ملے، زمین نہیں ملتی. تو لہٰذا اس زمین کے پیچھے جھوٹی دستاویزات اور کاغذات بنا کر یہ کہنا کہ اب میری 5 دکانیں ہو گئیں یا اب جناب 2 مربع ہو گئے ہیں. صرف اتنا دیکھ لینا چاہیے کہ قبر کے لیے کتنی جگہ درکار ہوتی ہے، اور وہ بھی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور ہوتی ہے تو پھر وہ جو حدیث شریف میں فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اللہ بہتر جانتا. مالک ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے اور اپنے حبیب پاک علیہ السلام کا صدقہ ہمیں قبر اور حشر کی رسوائی سے محفوظ و مامون رکھے. تو لہٰذا جھوٹی قسم کھا کر جو لوگوں کا مال دباتا ہے، ایک تو اس پہ جہنم واجب ہے،
جنت اس پہ حرام ہے، اور اس حدیث میں فرمایا ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے اس حال کے اندر وہ بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، بلکہ یہاں مسلم شریف کی ایک حدیث سن لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو کسی شخص کی بالشت بھر، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ایک گٹھ، ایک بالشت بھر زمین ناحق طور پہ لے گا تو اسے قیامت کے روز 7 زمینوں کا طوق، یعنی 7 زمینیں نکال کر اس کا ہار جو ہے وہ اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ 50,000 سال کا دن ہے۔ اب تو زمین بڑھتی ہوئی کاغذات میں نظر آتی ہے کہ میرے اتنے پلاٹ، اتنی دکانیں، اتنے مکان ہو گئے ہیں، کیونکہ زمین اپنی جگہ پڑی ہوئی ہے۔ 50,000 سالہ دن میں صرف ایک گٹھ کا ہی آپ مان لیں، ایک گٹھ کا ہمارا پنجابی کا لفظ ہوتا ہے جھٹکا سا، گاچا نکال لیا جائے 7ویں زمین تک، تو بتائیے کہ 10 15 20 کلو وزن اٹھا کے تو 1 گھنٹہ نہیں کھڑا ہوتا۔ خدا جانے یہ منو من کتنا وزن ہوگا، اور 50,000 سالہ دن میں صرف یہ کندھے پر اٹھا کے پھرنا پڑا، تو یہ کیسے سہا جا سکتا؟ اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ کرم کرے۔ یہ تارنے والے اور یہ جائیدادیں یہ صرف ایک خواہش ہی ہوتی ہے، بچتی ایک آ جا کے قبر ہی ہے، اور وہ بھی مالک اپنے محبوب کے جلووں سے بسا دے اور اسے بقائے نور اور محبت رحمت بنا دے، تو یہ اس کی کریمی اور اس کی عطا ہے اور اس کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور اپنے زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹی قسم کے مزید بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فضاوہ رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر چھوڑتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر چھوڑتی ہے۔ اور ایک اور مقام پہ امام اہل سنت علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ جھوٹی قسم گزشتہ بات پر دانستہ، یعنی وہی جو پہلے ذکر ہوا، گزشتہ بات پر جو کسی نے جھوٹی قسم جان بوجھ کر اگر کہ اس نے کھائی ہے گزشتہ بات پر، تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، مگر اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم کے کھولتے دریا میں غوطے دیا جائے گا۔ جہنم کے کھولتے ہوئے دریا میں ایسے بندے کو غوطے دیے جائیں گے۔ تو کسی طرح بھی ہمارے نازک وجود جو ہیں وہ ان عذابات کو سہ نہیں سکتے، کسی صورت بھی نہیں سہ سکتے۔ اچھا، ابھی آپ نے یہ سنا کہ ابلیس نے پہلے جھوٹی قسم کھائی، پھر جھوٹی قسم کے بارے میں آپ کو 2-3 حدیثیں سنا دی ہیں۔ اب آپ کو مزید گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وبا کہاں کہاں تک تھی۔ یہودیوں کے جو علماء تھے اور یہودیوں کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جیسے ابو رافع اور کنانہ بن ابی الحقیق ہے، اور کعب بن اشرف ہے، ابن اخطب ہے، اللہ کا وہ عہد چھپایا جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ان سے تورات شریف میں لیا گیا۔ یعنی تورات کے اندر، اور یہ بات وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی جو آیا مبارکہ، اس کی تفسیر میں حضور امیر المومنین امام الواصلین سرکار شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے رسول انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جب ان کے وصال کا وقت ہوتا تھا تو وہ اپنی امت سے فرماتے تھے کہ ہم نے تو انتظار کیا پر حضور تشریف نہ لائے، اور ہم تم سے عہد لیتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائیں تو تم سب نے سرکار علیہ السلام پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد و نصرت کرنا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا خوب کہتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے۔ تو تورات کے اندر یہ جو عہد و پیمان تھے، اپنی نئی نسلوں کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے محض حسد، بغض اور اناج کی بنیاد پر، اور اپنے عہدے چھن جانے اور دنیاوی ٹھٹ معطل ہونے کے خوف سے، یہاں تک وہ لوگ حد سے تجاوز کر گئے کہ سرداروں نے مل کر اپنے جو علماء تھے یہود کے، ان کو پیسے، کپڑا لدہ، سہولتیں دے دے کر کہا کہ تورات کے اندر تبدیلی لاؤ، ایسے احکامات اور تذکروں کو مٹا دو جس سے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اجاگر ہوتی ہے، یا حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کی جو راہ ہے وہ ہموار ہوتی ہے۔
اور پھر وہ کیا کرتے تھے، ایک تو ہے مٹانا، پھر مٹانے کے بعد دوسرا ظلم یہ ہوا کہ پھر اسی تورات کے اندر اضافہ کیا ان لوگوں نے اور رد و بدل کیا، اور رد و بدل کر کے پھر کیا کہا، جھوٹی قسم کھائی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی قسم اللہ کی کھا کے جھوٹی، پھر کہہ دیا کہ یہ احکامات جو ہیں یہ تورات میں اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جاہلوں سے رشوتیں اور مال و زر حاصل کرنے کے لیے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا بیان 3 پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 میں ارشاد فرمایا، ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے، جو اللہ کے عہد و پیمان اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں، قلیل مقدار کے اندر۔ ارشاد فرمایا، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت کے اندر ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالی نہ تو ان سے کلام فرمائے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک فرمائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ نے غور کیا، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے، یعنی جھوٹی قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ کے نام کی، اور بدلے میں کیا لیا، اللہ نے اس کو فرمایا ثمنا قلیلا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا ذلیل دام، قسم مالک اکبر جل شانہ کے پاکیزہ بلند نام کی، اور عوض میں کیا لیا، ذلیل دام۔ اور سزا اور انجام ان کا کیا ہے، نمبر 1 ان کا آخرت میں حصہ کوئی نہیں، نمبر 2 اللہ ان سے کلام قیامت کے دن کلام نہ فرمائے گا، نمبر 3 اللہ ان کی طرف نظر نہ فرمائے گا، نمبر 4 اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہ فرمائے گا، اور نمبر 5 ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ایک اور روایت سماعت فرمائیے، عبداللہ بن نبتل ایک منافق شخص تھا۔ یہ منافق شخص نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں محفل پاک میں حاضر ہوتا، اور یہاں جو باتیں ہوتی تھی سن کر یہودیوں کے پاس پہنچتا اور ان کو پہنچا دیتا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آستانہ قدس میں جلوہ گر تھے، اور شمع رسالت کے پروانے حاضر درگاہ تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت ایک آدمی آئے گا جس کا دل نہایت سخت اور شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ جو فرمان اقدس ہے یہ واضح دلیل ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو منافقین کا علم نہ تھا۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے رہتے تھے، یا رسول اللہ علیہ السلام، وقت آ نہیں گیا کہ ناپاکوں کو بار کر دیا جائے، تو ابھی میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا۔ اور جب آیت اتری تو قرآن پاک پڑھ لیجئے، کہیں اس آیا مبارکہ میں ان لوگوں کی فہرست بیان نہیں ہوئی کہ فلاں 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 منافق ہیں، ان کو نکال دیا جائے، بس کا محبوب ناپاک اور ستھرے الگ کر دیے جائے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لیا، اے فلاں ابن فلاں تو منافق ہے، نکل جا میری مسجد سے۔ یہاں پر بھی سنیے کہ وہ عبداللہ نام کا جو بندہ ہے، جو یہاں کی باتیں یہودیوں کو جا کے سناتا تھا اور ان سے کہتا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، اور یہاں اپنا بننے کی کوشش کرتا تھا، ایک دن حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ ایک آدمی آئے گا جس کا دل بڑا سخت ہے اور شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد عبداللہ بن نبتل آیا، اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو اور تیرے ساتھی ہمیں کیوں گالیاں دیتے ہیں، کیوں بکواس کرتے ہیں؟ جب اس نے یہ سنا تو ظاہری بات ہے کہ اب اس کو یہ لگا کہ میرا تو جناب راضی فاش ہو گیا، میں تو یہاں ان کا اپنا بن کے دکھاتا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، اور یہ منافقی ان کا عقیدہ تھا کہ حضور چھپی ہوئی باتوں کو نہیں جانتے، اور اسی عقیدے کا وہ متحمل تھا کہ انہوں نے کیڑا پتہ لگتا ہے، بس دال آئی جاؤ دال آئی جاؤ،
لوگ کے جو کرنا ہے کری جو، انہوں نے کیڑا پتہ لگتا ہے. یہ منافقوں کا وصف تھا، یہ منافقوں کی بری خصلت اور برا عقیدہ تھا. تو جب آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اور تیرے ساتھی جو ہیں وہ ہمیں کیوں گالیاں دیتے ہیں، اس کا رنگ اڑ گیا. اس نے قسم کھائی، اللہ کی قسم ایسا نہیں کرتا، مجھے اللہ کی قسم ہے جی میں تو ایسا نہیں کرتا. اور پھر قسمیں کھاتا کھاتا گیا اور اپنے یاروں کو، اپنے سنگیوں کو بھی حضور پر نور علیہ السلام کی خدمت میں لے آیا. اور جب یہ آئے گئے تو انہوں نے بھی کہا جی اللہ کی قسم ہم نے تو آپ کو کبھی گالی نہیں دی. اور جب یہ باتیں کر رہے تھے تو اللہ جل شانہ نے 28واں پارہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 14 نازل کی. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو ایسوں کے دوست ہوئے جن پر اللہ کا غضب ہے. ما ہم منکم ولا منہم، نہ میں پنجابی میں اس کا سوکھا سا ترجمہ پیش کرنے لگا. فما محبوب نہ ہے انہاں دے نے نہ ہے تیرے نے. یہی منافق کا ٹھکانہ ہوتا ہے کہ وہ کسی جگہ کا بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، لیکن منافق اس سے بھی بدتر ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا. سورہ بقرہ میں بھی فرمایا کہ اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر ان سے کہتے ہیں جی ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایسے دو منہ والے بندے کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، حیثیت نہیں ہوتی. بندے کو ہمیشہ ظاہر و باطن کو ایک رکھنا چاہیے. منافقت کی جو مذموم صفتیں ہیں اور بری خصلتیں ہیں ان سے ہمیشہ مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے. کبھی دو منہ والا بندے کو نہیں ہونا چاہیے. تو مالک ارشاد فرماتا ما ہم منکم ولا منہم، فرمایا وہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ارشاد فرمایا وہ دانستہ، یحلفون علی الکذب وہم یعلمون، وہ دانستہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں. شیطان نے جھوٹی قسم کھائی، یہود کے علماء نے، سرداروں نے جھوٹی قسمیں کھائیں، اور اب اس منافق کا تذکرہ ہوا، منافقی ٹولوں کا تذکرہ ہوا کہ وہ بھی خدمت سراپا عظمت میں آ کے قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہم نے تو نہیں کہا. تو یہ اللہ پاک کو بلند و برتر کے نام اقدس کی جو جھوٹی قسم ہے یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں لے جانے کا حکم فرمائے گا کہ اس کو پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ. وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے، یعنی قضا کر کے، اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے. والعیاذ باللہ تعالی الامان والحفیظ. صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھیے وہی جو ہم آیت مبارکہ پہلے تلاوت کر چکے، وہی مضمون اس حدیث کے اندر موجود ہے. یہ صحیح مسلم شریف ہے. 3 کیٹاگریوں، 3 قسم کے لوگ ہیں کہ نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی. اور یہ میرے کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا معمول اقدس کہ جو بڑی سرکار کی تو ہر بات ہی اہم ہے، لیکن بہت زیادہ امت کے اعتبار سے، کرنے اور بچنے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت اور کرم فرمائی اور عادت کریمانہ کے تحت بات کو 3 مرتبہ، جیسے فرما الا علی ایمان علی اللہ محبت اللہ، یہ 3 بار فرمایا. خبردار وہ مومن نہیں جس کو مجھ سے محبت نہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بات بھی سرکار نے 3 بار فرمائی کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، نہ اللہ جل شانہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ نظر کرم فرمائے گا، نہ ان کو پاک فرمائے گا،
بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. 3 مرتبہ فرمایا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ 3 بار سن کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور وہ تو تباہ و برباد ہو گئے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو برباد ہو گئے جن کے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ ان کی طرف نظر کرم ہی نہیں فرمائے گا قیامت کے دن، اور اللہ ان کو پاک نہیں فرمائے گا، اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی عرض پر، فرمایا نمبر 1 تکبر سے اپنا تہبند لٹکانے والا. یاد رہے کہ یہ عرب کے اندر مروج تھا کہ وہاں کے رؤساء، وہاں کے سردار جو تہمت باندھتے تھے اس کے کپڑے کو لمبا چھوڑتے تھے. بسم اللہ الحمدللہ. وہ کپڑے زمین پر گھسٹتے تھے اور ایسا وہ ازرہ تکبر کرتے تھے. تو یہ جو فعل ہے کہ اپنی تہمت کے کپڑے کو لٹکانا بنیت تکبر، اور نمبر 2 احسان جتانے والا. دوسرا کون ہو گیا؟ احسان جتانے والا. اور تیسرا جو 3 اشخاص کا ذکر ہوا، تیسرا جھوٹی قسم کھا مال بیچنے والا. دیکھیں پچھلی حدیثوں میں جھوٹی قسم کا وبال، جھوٹی قسم کا گناہ، پھر جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال دبانا اس کا گناہ. اس حدیث شریف میں ذکر ہو رہا ہے جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا. یہ 3 کے متکبر جو تہمت کا کپڑا لٹکاتا ہے، اور سیکنڈ ہو گیا احسان جتانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. ہر قسم کے دکاندار کو، ہر قسم کی خرید و فروخت کرنے والے کو پہ غور کرنا چاہیے کہ کتنا بڑا وبال ہے جھوٹی قسم، اللہ کا پاکیزہ نام، اور کیا لیں گے اس میں سے؟ آپ نے یہی آپ مان لیں کہ جھوٹی قسم کہا کہ 1000 روپیہ ہی مل گیا، تو کیا 1000 روپے پہ ساری زندگی کا انحصار ہے؟ باہر گئے، ٹھوکر لگی، ہاسپٹل گئے، 2000 روپیہ تو چیک اپ کی فیس ہی لگ گئی، کچھ بھی نہ پلے بچا. اور پھر جہاں یہ سزا ہے کہ جھوٹی قسم اس پاک نام کی کھا کر مال بیچنے پر نہ نظر کرم پائے گا، نہ کلام کی برکت پائے گا، نہ اللہ اسے پاک فرمائے گا، بلکہ دردناک عذاب ہے. وہاں ایک اور نقصان بھی ہے. حدیث پاک سماعت کیجئے. علی متقی ہندی رحمہ اللہ نے کنز الامال کے اندر اس کو نقل کیا. جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم سے سودا فروخت ہو جاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے. جھوٹی قسم کھانے سے سودا بک جاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے. اور اسی طریقہ کے ساتھ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم سامان بکوانے والی ہے اور برکت مٹانے والی ہے. اگلے مسلمان کو ڈھارس ہو جاتی ہے، اعتماد ہو جاتا ہے کہ ایک قسم کھا رہا ہے، مسلمان ہے، یہ اہمیت قسم نہیں کھا رہا ہوئے گا، تو یہ تو ہو گیا کہ اس نے اس قسم پر اعتماد کر کے وہ چیز جیسی تھی لے لی، زبان پہ اعتماد کر کے، لیکن یہ ہوا کہ مال بک گیا. فرمایا برکت مٹا دیتی ہے جھوٹی قسم. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ برکت مٹ جانے سے مراد آئندہ کاروبار بند ہو جانا یا کیے ہوئے بیوپار میں گھاٹا یعنی نقصان پڑ جانا. یعنی اگر تم نے کسی کو جھوٹی قسم کھا کر دھوکے سے خراب مال دے دیا، فروٹ والے نے کہہ دیا بالکل میں نے صحیح ڈالا ہے، سبزی والے نے بولا میں نے بالکل صحیح چیز ڈالی ہے، اسی طریقہ کے ساتھ وہ برتنوں والے ہوں، وہ کریانے والے ہوں، وہ کپڑے والے ہوں کہ یہ تو 1 نمبر کپڑا ہے جی، یہ تو 1 نمبر چیز ہے جی، یہ تو اوریجنل چیز ہے جی، میں جی قسم سے کہتا ہوں مجھے اللہ کی قسم ہے، تو وہ جھوٹ بول کر ناقص چیز دے دی. تو جب اس کا نقص واضح ہو جائے گا تو بندے کے دل کے اندر ایسے دکاندار اور جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والے کے لیے کبھی الفت نہیں بڑھتی، بلکہ وہ دوسروں کو بھی کہتا ہو تو کونا چاہیے جھوٹی قسمہ کھا کے 2 نمبر مال بیچ دے. تو مفتی صاحب علیہ رحمت کہتے ہیں ایک تو اس سے مراد یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو رقم تم نے اس سے حاصل کر لی، یعنی کہ جھوٹی قسم کھا کر
جو منافع تم نے کمایا کہ تمہاری چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو اس میں برکت نہ ہوگی کہ حرام میں بے برکتی ہے، حرام میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں سود کے لیے فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا صدقہ بڑھانے کے بارے میں کہ جس طرح تم میں سے کوئی ایک بچھیرے کو بچیا کو پالتا ہے، یعنی چھوٹا بچہ گائے کا یا بچی اس کو پالتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا ہے، تو فرمایا ایسے ہی تم اگر کھجور کی گٹلی کی مثل صدقہ کرتے ہو تو اللہ اسے بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے جب تمہیں جو اجر دے گا تو کھجور کی گٹلی کے بدلے میں، کھجور کی گٹلی نما صدقے کے بدلے میں اتنا ہی اجر نہیں بلکہ مالک کریم تمہیں پہاڑوں کی مثل اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حرام میں بے برکتی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ سود ہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، فرمایا کہ سود کے اندر شروع میں بڑھوتی نظر آتی ہے، ترقی نظر آ رہی ہے، اتنا پیسہ میرا بیاج پہ چلا گیا، وہ میری رقم بھی محفوظ ہے اور ہر ماہ ادھر سے 5,000 آ گیا، ادھر سے 10,000 آ گیا، جیسے جیسے بڑے سودی آ گئے تو بولے 10 لاکھ آ گیا، 20 لاکھ، وہ جی کلیاں بہ کے کھائی دا، کوئی 40-50 ہزار روپیہ مسجد کو بھی دے دیتے ہیں، 8-10 ہزار مدرسے کو بھی دے دیتے ہیں، غریبوں کو بھی دے دیتے ہیں، چلو جی انہوں دا بھی کم چلی جاندہ ہے، اللہ دی راہ تے بھی دے رہے ہیں، میں کڑا کلا کھا رہے ہیں۔ یہ اپنے وہ کہتے ہیں دل کے بہلانے کو مگر یہ خیال اچھا ہے، یہ صرف دل کے بہلانے کی بات ہے۔ مالک کریم جل شانہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے واضح فرما دیا ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک کے سوا کچھ قبول نہیں فرماتا۔ تو لہٰذا مال بک جائے گا جھوٹی قسم کھانے سے، برکت مٹ جائے گی، مال بک اور برکت کیا ہوتی ہے اس کی ایک مثال لیں حدیث شریف کے ذریعے ہی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کھانے کو برکت والا فرمایا کہ ایک بندے کا کھانا ہو اور 2 کو کفایت کر جائے، یعنی روٹی کی مقدار، سالن کی مقدار اتنی ہے کہ صرف ایک بندے کا پیٹ برکت ڈال دے کہ وہ ایک کا کھانا 2 کو کفایت کر جائے، 2 کے کھانے سے 4 کا پیٹ بھر جائے۔ تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم جھوٹی قسم نہ کھائیں، بلکہ ہم تو سنتے ہیں مسئلے، ہمارے لوگ سن کے بعض لوگ مسکراتے ہیں، بعض لوگ ہنستے ہیں، بعض لوگ طنز اڑاتے ہیں، بعض لوگ مذاق کرتے ہیں، بس جی مولویوں نو کی پتہ ہے، انہوں نے کدی دکان بنائی ہوئے تو انہوں نے پتہ لگے، یہ بازاراں وچ بہن تے انہوں کسے گل دا پتہ لگے۔ یہ مولوی کی بات تو ہے ہی نہیں ہے، یہ مولا جل شانہ کی بات ہے اور مولا کریم کے محبوب کریم کی بات ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور مالک جب برکت مٹا تو مالک تو بنانے والا ہے، اسے ہی تو ہر شے کا پتہ ہے، وہی تو سب کچھ جاننے والا ہے، ہر ظاہر و باطن، ہر ظاہر و پوشیدہ چیز کو وہ جانتا، عالم الغیب والشہادہ، وہ صرف غیب ہی نہیں جانتا، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے جل شانہ۔ تو یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں جو پھر گل نہ کرو تے گاہک نہیں ٹکدا، انج گل نہ کرو تے گاہک نہیں ٹکدا، یہ صرف دل کے بہلاوے ہیں میرے بھائی، جو رزق مقرر ہے وہ مل کر رہے گا، صرف اس دل کو سمجھا لیا جائے کہ میں جہنم کی آگ سہ نہیں سکتا، میرے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے، تو اس کو سمجھا لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی خیر ہی خیر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو بہرحال جھوٹی قسمیں کھا کر مال جو بکتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ کتنے لوگ ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ جھوٹی قسمیں کھا کر مال حرام کمانے والے، مجموعی طور پہ بات کر لیں کہ پھر وہ لاکھوں لاکھ روپیہ فیسوں پہ بھر رہے ہوتے ہیں، لاکھوں لاکھ روپیہ دیگر معاملات کے اندر بھر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ معاملہ بڑا سخت تر ہے۔ میں نے سمجھا تھا کہ شاید آج پورا مضمون بیان ہو جائے گا، لیکن آج تو ہم اسی تک ہی آپ سے گفتگو مکمل کر پائے ہیں۔ کل انشاءاللہ عز و جل مزید قسم ہی کے بارے میں ذکر ہوگا، اور یہ مسائل بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ الرحمن پیش کیے جائیں گے کہ اللہ جل شانہ کے نام کے علاوہ جیسے باپ کی قسم، ماں کی قسم، بھائی کی قسم، پیر صاحب کی قسم یا کسی ولی کی قسم، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کس نام پر قسم کھائی جائے گی تو کفارہ وغیرہ دینا پڑے گا، اور پھر کفارہ کیا ہے اور اس کی کیٹاگریاں کیا ہیں، یہ انشاءاللہ الرحمن کل یہیں سے ہم سلسلہ کلام کو آگے لے کر چلیں گے۔ ایک سوال تھا کہ محمد زہر صاحب کا گندے اور برے خیالات کو ختم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد؟ گندے اور برے خیالات کو ختم کرنے کے لیے لا حول شریف کثرت سے پڑھا جائے، لا حول ولا قوت
الا باللہ. لاہور شریف کثرت سے پڑھی جائے اور اس میں اللہ کریم نے 99 امراض کی شفا رکھی ہے. شفا بھی ملتی ہے، برکت بھی ملتی ہے، رحمت بھی ملتی ہے، گناہ بھی دھلتے ہیں، روزی میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے. تو اس کو اختیار کیا جائے. محمد عثمان صاحب ہیں جناب، آپ کو خوش آمدید ہے جی. غلام شبیر صاحب ہیں جی، اہلا و سہلا. محمد شعبان قادری صاحب ہیں جناب، آپ کو خوش آمدید. اکرام صاحب ہیں جناب، اہلا و سہلا. محمد بلال صاحب ہیں، اہلا و سہلا. شبان صاحب سلام کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد خالد حسین قادری رضوی صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی خوش آمدید. ندیم اصغر گل صاحب فرما رہے ہیں جی کہ آپ نے رہنمائی فرمائی، جزاک اللہ کہہ رہے ہیں جی. آمین و ایاک، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، سلامت رکھے. جناب شفقت رسول صاحب ہیں جی پیر محل سے، آپ کو بھی خوش آمدید. اور بات کو دوبارہ میں رپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ اندازہ کر لیں کہ یہ عنوان بھی جو آپ کے سامنے شروع ہوا ہے اس کی اہمیت کیا ہے. تو اس کو پیش نظر رکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. محمد فاروق خان صاحب آ گئے ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید. اکرام صاحب جو ہیں میرا خیال ڈیرہ اسماعیل خان والے اکرام صاحب نظر آ رہے ہیں. محمد فاروق خان صاحب پشاور سے ہیں، ماشاءاللہ. آپ سب کو اہلا و سہلا مرحبا. اسرار جوئیہ صاحب ہیں جی، میری طبیعت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. الحمدللہ علی کل حال، شکر الحمدللہ مالک کریم کا. جناب شانی صاحب ہیں جی، کہہ رہے ہیں قرآن پاک کی قسم کھانے کے بارے میں کچھ بتا دیں. انشاءاللہ جی کل ہمارا اگلا حصہ گفتگو کا یہی ہے انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ نور آصف صاحب ہیں جی، خوش آمدید آپ کو بھی، اہلا و سہلا. ڈاکٹر عبد الکریم صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. انشاءاللہ عز و جل کل بھی اسی ٹائم پر آپ سے محو گفتگو ہوں گے انشاءاللہ الرحمن. صلی اللہ تعالی علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الہی ہماری حاضری قبول فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے شر سے بچا. ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما. تمام مسلمان مردوں، تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما. بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما. ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، بگڑے بخت سوار دے. ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے. بندگی کی توفیق دے، عبادت کا شوق دے. بری موت سے بچا، کفر و بد عقیدگی کی موت سے بچا. میرے کریم جتنے بھی احباب ہیں دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، تو سب کی حاجات کو جانتا ہے، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. ہم سب کے گھر بار کی آل اولاد کی خیر فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. ہمارے ڈچکوٹ سے
سید ابرار حسین شاہ صاحب ان کی تائی جان کا انتقال ہوا، الہی اپنے حبیب کا صدقہ ان کی بخشش فرما۔ اور ابھی ان کے جنازے سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں اطلاع ملی کہ ہمارے ڈچکوٹ کے معروف عالم دین سید جلال الدین رومی شاہ صاحب ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ الہی ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما، غریق رحمت فرما، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔